صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال، صحابی کتنے ہیں؟ جواب، ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال، سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ جواب، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 4 صحابہ سب سے افضل ہیں۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو اللہ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال، خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہا جاتا ہے۔ ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ سوال، ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو، وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ سوال، ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب، ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان، متقی، پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر۔ سوال، کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب، ہاں، تمام صحابہ خدا کے ولی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ سوال، کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال، ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب، نہیں۔ صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال، بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی مناتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال، کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائے؟ جواب، جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں،
ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔